بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، یمن نے کہا تھا امریکہ کو کہ تم انتظار کرنا، ہم جو حشر کریں گے وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج یمن کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے ایک شپ جا رہا تھا CMA ٹیک، یہ اصل میں شپ جا رہا تھا امریکہ کی جانب، تمام پروڈکٹس، کنٹینرز اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر۔ اس کو وارننگ دی گئی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے، ایک وارننگ، دوسری وارننگ، تیسری وارننگ۔ جب اس کو دی گئی تو انہوں نے پہلی وارننگ سے ایک ڈسٹریس کال دے دی امریکہ کی نیوی کو کہ آئیں، آ کر ہمیں بچائیں۔ انہوں نے اتنی کالز کی، اتنی ہنگامی کالز کی، قریباً اس وقت جو اطلاعات ہیں 60-70 کے قریب انہوں نے ڈسٹریس کال کی اور امریکہ اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ امریکہ نے ایک ہی کہا کہ آپ کنٹینیو کریں، آپ اپنے سفر پر جائیں، ہم آپ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اتنا کرتے کرتے یمن نے میزائل مارے اور وہ شپ، کنٹینر، سب کچھ وہاں پر تباہ ہو گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ امریکہ نے کہا اس کمپنی کو کہ آپ بے فکر ہیں۔ اصل ہوا یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یمن کی جو بوٹس آ رہی تھیں، وہ 3 بوٹس کو امریکہ نے مار گرایا، یعنی ان کو تباہ کر دیا، اور اس میں تقریباً 10 کے قریب لوگ تھے، ان کے جنگجو، وہ بھی مارے گئے۔ اب اس کے بعد جو ایک فضا بنی کہ جی امریکہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے، یمن نے کہا ہم بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے پہلا بدلہ لیا ہے اور یہ پہلا بدلہ اتنا زیادہ خطرناک ہوا ہے کہ امریکہ غالباً اس شپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بچا نہیں پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دور تھا، وہ تو آلریڈی بہت قریب ہے، امریکہ بچا ہی نہیں پایا کیونکہ ان کے آنے کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ کنٹینیوسلی کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے آنے کا ان کو پتہ نہیں تھا اور وہ کنٹینیوسلی کرتے جا رہے تھے ریڈیو کمیونیکیشن سے، لیکن امریکہ آیا نہیں اور وہ شاید اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اتنی دیر کے اندر یمن کی جو نیول فورسز ہیں، انہوں نے میزائل ماری، انہوں نے ڈرونز مارے، تباہ کی اور تباہ کر کے وہ واپس چلے گئے اور پیغام دے دیا کہ کوئی بھی دوبارہ آئے گا، کسی کی بھی جرات ہوئی یہاں پر آنے کی تو ہم اس سے برا حشر کریں گے، اور ساتھ ہی وارننگ انہوں نے جاری کر دیا امریکہ کو کہ اب تم اپنی بربادی کے لیے تیار رہنا، یہ تو اب شپ چلے گیا جو کمرشل شپ تھے، اب اگلا نمبر تمہارا ہے، ہم تمہارے ساتھ جو حال کریں گے، تمہارے بڑے بڑے تکبرانہ جو جتنے ڈسٹرائر ہیں جن کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے، ہم ان کو اسی طرح سمندر میں غرق کریں گے اور تمہیں دکھانے جائیں گے اور تم دیکھتے جاؤ گے۔ دیکھیں امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت ہی بڑا جھٹکا ہے کہ جب انہوں نے کہہ کر مارا ہے اور امریکہ پاس کھڑا تھا، ان کی جو ڈسٹرائر تھے، ان کی تمام چیزیں تھی، دور بھی نہیں تھے، یا تو آپ دور ہو تو سمجھ آتی ہے کہ بالکل قریب تھے اور آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، آپ نے 2-3 دن پہلے مارا۔ یہ امریکہ کی اتنی بڑی ناکامی ہے کہ وہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب یہ معاملہ جب جاری تھا تو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ ایران کے سٹی کرمن، یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم سلیمانی کا مزار ہے، آج ان کی 4تھی برسی تھی اور وہ منائی جا رہی تھی، وہاں پر لوگ گئے تھے اور وہ اپنی حقیقت پیش کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے اور غالباً وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ کتنی بڑھے گی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جب اس ساری صورتحال میں ایک حماس کا لیڈر کل مارا گیا، ایک آج، اس سارے معاملے پر ایران وہ ہے، جب صورتحال پیش آئی تو ایران نے کہا ہے کہ ہم ذرا انویسٹیگیٹ کر کے جواب دیں گے کہ کس نے کام کیا یا کسی نے نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا ہمیشہ سے اشارہ ہوتا ہے کہ جو جنرل قاسم سلیمانی تھے، ان کی لڑائی اصل میں تھی موساد کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، داعش کے ساتھ، اور اس سارے معاملے پر ہمیشہ سے ان کے نشانے پر پڑتے اور امریکہ نے اس سارے معاملے کے اوپر ان کو چن کر مارا جب وہ آرمی چیف تھے۔ اب یہ معاملہ جب ہوا ہے تو ایران کے ملٹری اور ان کی فوج اور آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو خطے کے اندر ہونے والا ہے، جو اس کے اب اثرات امریکہ پر آنے والے ہیں، امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی تباہی کتنی ہوگی اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ بعد میں امریکہ نے چیخنا ہے لیکن اب لمٹ کراس ہو چکی، لہٰذا اب امریکہ جو ہونے والے ایونٹس ہیں، جو تباہی ہے، اس کا انتظار کرے اور یہ بھرپور انداز میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا اشارہ اس جانب تھا جو اس وقت امریکہ نے پورا کھیل کھیلا ہوا ہے، یعنی یہ جو یمن کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے تھوڑی ہوئی تھی کہ اسرائیل کو انہوں نے روکا ہو یا کچھ ایسا معاملہ، یہ جو لڑائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ہتھیار پرووائڈ کرتے جا رہے ہیں اور اتنے ہتھیار پرووائڈ کر رہے ہیں، اتنی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور ہتھیار لے کر ڈیٹا اور یہ تمام کی تمام چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جب یہ تمام چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معاملے کے اندر عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے تیاری پوری ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے حملہ کرنا ہے اور وہ اس وقت بھرپور تیاری میں ہے۔ اسی طرح لڑائی میں تو آپ کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، یہ تو حماس کے انہوں نے لیڈر مارے ہیں
تو اس کا حماس نے جواب دینا ہے، حزب اللہ کی زمین پر مارے ہیں تو حزب اللہ نے بھی جواب دینا ہے، اور آج جو ایران میں ہوا ہے ایران نے بھی جواب دینا ہے، یمن کے ساتھ جو ہوا ہے یمن نے اپنا جواب دے دیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ حماس لڑائی کر رہا ہے، وہ بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ بات رہی حزب اللہ کی تو وہ دیکھنے والا ہے کہ ان کا جواب کتنا بڑا ہوتا ہے اور کس پیمانے کا ہوتا ہے۔ اب امریکہ کی یقین دہانی کروانے کے بعد سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ شپ تباہ ہوا، اب یہ شپ تباہ ہوا ہے تو باقی جتنی کنٹینرز ہیں وہ اصل میں اپنے شپ جو ہے انہوں نے امریکہ پر اپنے اب ریلے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے معاملے کے اندر حالات بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں امریکہ کے لیے، امریکہ کی باقی چیزوں کے لیے، کہ اب ہمیں بچانے میں ناکام رہے ہیں، لہٰذا اب جو کمپنیز ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ شپس ہیں جو ڈائریکٹلی اسرائیل کی ملکیت میں آتے ہیں یا اس کے کہیں نہ کہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی اسرائیل جاتے ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹلی اسرائیل جا رہے تھے ان کو اسپیشل گارنٹی دی گئی تھی امریکہ کی نیوی کی جانب سے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص فاصلے تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ابھی تک جو سمجھ میں نہیں آ پا رہا کسی کو کہ امریکہ نے ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو تھیں وہ تباہ کر دیں، اسپیڈی بار، یہ جو بڑے بڑے میزائل اور یہ تمام چیزیں امریکہ کہتا ہے مجھ پر میزائل داغے گئے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کا بھی جہاز تباہ کیا گیا تھا۔ لیکن جب ان کو بچانے کی باری آتی ہے جن کو گارنٹی دی آپ نے، اگر کسی کو کہا ہو کہ ہماری سیکورٹی آپ کی شپ کے ساتھ چلے گی اور آپ وہاں پر نہیں بچا پاتے، تو اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں پر امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو رہی ہے۔ اگلو نے کہہ کر مارا کہ ہم تمہیں مارنے جا رہے ہیں اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ مارنا کس کو کہتے ہیں۔ اب اسرائیل کے اندر ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ حماس کے جو لیڈر ہیں العریری کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنے کے بعد اگر تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حماس کی یہ لڑائی ہے، حماس کی یہ جو لڑائی ہے وہ ناکامی میں بدل جائے گی، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امریکہ نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ آپ جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ کوئی رکے یا کوئی معاملہ ہو، یہ تو مزید بڑھنی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ بولیں، ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اصل میں آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ صالح العریری اور اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ایران کے سپریم لیڈر سے جا کر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر، اور اصل میں یہ جو سپرویژن تھی وہ ڈائریکٹ آتی ہے ان کو ملتی رہی ہے ایران سے۔ تو یہ جو نقصان ہوا ہے اب یہ خالی اصل میں ان کا نہیں ہوا ہے، یہ ایران کا بھی نقصان ہوا ہے اور ایران نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یمن نے اب یعنی حالیہ جو شپ تباہ ہوئی تھی، ان کی جو اسپیڈی بوٹس تباہ ہوئی تھی، اس میں یمن نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو زمین میں غرق کریں گے اور ہماری تیاری مکمل ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ امریکہ نے کچھ نہ کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے کم از کم یہ کام کیا تھا کہ ہم نے یمن کی جو اسپیڈی بوٹس اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اس کو تباہ کیا۔ لیکن اس میزائل کو اتنی 60-70 ڈسٹریس کال آنے کے باوجود، ایمرجنسی کال آنے کے باوجود، ان کی موجودگی ہونے کے باوجود، سوال یہ بڑا اٹھ گیا ہے کہ امریکہ یہ لڑائی نہیں کر سکتا، یہ لڑائی اس کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ یمن کا کسی طرح مقابلہ کر سکے۔ دیکھیں بائیڈن کو امریکہ کی جو ملٹری ہے پینٹاگون کی جانب سے رپورٹ پیش ہو گئی ہے، انہوں نے کہا یہ ہماری فیسلٹیز ہیں، ہم یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں، حملے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے بعد کے جو اثرات ہیں اس میں ہمارا نقصان اتنا ہو سکتا ہے، یہ علاقے ہم سے فارغ کرائے جا سکتے ہیں، یہ گلف کنٹریز ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، ہماری ملٹری بیسز ہیں، ہمیں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور کون کون سے ممالک ہمیں اپنی بیسز خالی کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مڈل ایسٹ کی جو عوام ہے وہ ہمارے خلاف کتنی بڑی تعداد میں ہو سکتی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کی سپورٹ کھو دیں۔ جب یہ سارے کا سارا پلان ان کے سامنے رکھا گیا تو ایک بات صرف بائیڈن نے کہی کہ اس نے کہا کہ اگر ہم یمن کے ساتھ جنگ چھیڑتے ہیں تو الٹیمیٹو جنگ کا جو ونر ہوگا وہ ایران ہوگا، اور ایران اگر یہ ایک دفعہ جیت گیا، چاہے ہم نے اس کا نقصان کیا یا جو بھی کیا، اس کے بعد سے جو تباہی ہوگی، دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں، آج چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں کہ حماس کی لیڈرشپ ماری گئی ہے، یہ مارے جاتے ہیں لوگ جنگوں میں، تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یمن نے حملہ روک دیا، یمن نے پھر شپ تباہ کر اور شپ بھی وہ تباہ کیا ہے جس کے ساتھ امریکہ کی نیول سیکورٹی تھی، یعنی کہ ان کی جو بحریہ تھی وہ پوری طرح سیکورٹی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو بچا نہیں پائے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی باقی شپنگ کمپنیز کے کان تو کھڑے ہو جائیں گے کہ دوسرا آپ اندازہ کر لیں کہ موساد کے چیف نے کیا بات کی ہے۔ موساد کے چیف نے کہا کہ میں عرب ماں کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو ہمدرد ہیں یا جنہوں نے اس پوری حماس کی جنگ میں آپ کا ساتھ دیا تھا، ہم نے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے اس آپریشن کو اب اینڈ تک لے کر جانا ہے، آپ لوگ ہمارے دشمن ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی کہتے کس کو ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں اسرائیل کی جرأت دیکھے ذرا کہ وہ ڈائریکٹلی آ کر کہہ
रहे हैं। असल कहानी मुसलमानों को ये बात समझ आ जाएगी इसराइल जंग से क्यों पीछे हटना नहीं चाह रहा है, इतना उसका नुकसान भी हो रहा है। देखें, अगर आप 3 महीने के बाद जाकर एक लीडर को मारने में कामयाब हुए हैं और ये उनकी इंटेलिजेंस थी जिसमें वो काम कर गए हैं, लेकिन सवाल यह है आज उनका अंदाजा कर लें कि 30-40 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। और फौजी किस तरह के जख्मी होते हैं कि वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, यानी वो दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहते। या उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब टैंक्स तबाह होते हैं या जब उनको गिराया जाता है या किसी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल दागा जाता है तो उसके बाद उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रहती। ये तो चले अपनी टांगों से महरूम हो गया, तो बाकी जो थे जो असर में पागल हो जाते हैं। कोच इवन के मामूली भी जख्मी हुए हैं, उनके ऊपर मेंटल इलनेस का इतना बुरा दौरान पड़ता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाते। वो रातों को उठते हैं, चीखते हैं और ये ना जाने क्या कुछ उनके साथ सूरत हाल होती है। और इन लोगों से पूछें जो असल में पूरी दुनिया से आए थे इसराइल के अंदर आबाद होने के लिए, और जब उनके घर वालों को उनके सामने उनके ताबूत लाए जाते हैं कि देखो ये दुनिया से जा रहे हैं और ये सारा कुछ, तो सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसराइल की आप जरा जुर्रत देखें कि वो इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज को कह रहा है कि हमने इनको वहां पर रवाना किया और तुम उनको वहां पर लो, क्योंकि पहले मिस्र ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इनको बड़े प्यार से ऑफर किया था कि तुम यूरोप चले जाओ, लेकिन ये नहीं गए, अब हम इनको जलील करके बेचेंगे। यानी असल में वो एक बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनका नुकसान क्या हो रहा है, उनकी तबाही क्या हो रही है। आप सब ने देखा ही है लड़ाई में और तबाही में उनका कितना नुकसान हो रहा है, और ये अब रीजनल जंग बनती जा रही है। आज ईरान के अंदर जो हमला हुआ है, आप देखेंगे ईरान की जानिब से बयान आएगा। अगर इसमें जो गालबान हमेशा से इम्कान होता है या तो अमेरिका का हाथ निकलता है या फिर हाथ निकालेगा तो इजराइल का निकालेगा। और एक बात आप जहन में रखेंगे, इजराइल का जो भी हाथ निकलता है वो जहर सी बातें कहते हैं, दाइश या कोई और जी ताकत आकर लड़ती है तो उन्होंने इसका बदला लेना होता है और वो कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे आज देख लें यमन की जो कश्तियां तबाह हुई तो उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे, अब उनका अगला निशाना अमेरिका का डिस्ट्रॉयर, अमेरिका की चीजें हैं। यमन के बारे में तो आप एक बात आप समझ लें कि हालिया जो जितना हम पिछले 3-3.5 महीने के अंदर सूरत हाल देखें, 19 यानी नवंबर के बाद अब तक वो हमले करते जा रहे हैं। ये 24वां गालबान उनका हमला है जो अब तक कामयाब रहा है, और कह रहे हैं कि हमें तो अगर मसलिहतन भी झूठ बोलना पड़ता है तो हम नहीं बोलते, हम दुनिया को बताते हैं ताकि दुनिया को पता हो। उन्होंने कहा कि अगर आज हमने यानी यमन की जानिब से हूसी कहते हैं कि अगर हम दुनिया को कह दें कि हम आपका शिप तबाह करने जा रहे हैं, हम ना करें तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए उनके लिए बड़ा जरूरी था। आप देखें 2 दिन से वो सर्च कर रहे थे कि कोई शिप इसराइल का जा रहा है या इसराइल की जानिब से जा रहा है तो हम उसको तबाह करें ताकि ये कोई बात या पैगाम ना चलाया जाए कि यमन डर गया है या हूसी डर गया है। सारे लोग डर गए हैं, तो लिहाजा अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि एक शिप उन्होंने तबाह कर दिया है जो कि बड़ा खतरनाक था, यानी उसको तबाह करना बड़ा मुश्किल था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेवल फोर्सेस जो थी अमेरिका की वो तो करीब थी, तो एक शिप तो उनका तबाह हो गया है पूरी तरह, लेकिन उनकी नजर अब अगले शिप पर है और स्पेशली अमेरिका की बोट्स के ऊपर है, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर, अमेरिका की फोर्सेस पर है। और यहाँ पर अमेरिका परेशान है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला हो गया और हम नाकाम हो गए तो फिर दुनिया में हमारी बड़ी बदनामी होगी। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इज़हार करें।